اب یہ جو پوری آیت ہے دیکھو، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب دیکھو یہ صاد کیسا پڑھا جائے گا؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے اس لیے پر پڑھا جائے گا۔ اچھا میم کے اوپر دیکھو تشدید ہے، میم کو کیسا پڑھیں گے؟ میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے غنہ ہوگا، اور میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے تو کیا ہوگا قاعدے میں؟ قلب، یعنی کیسا پڑھیں گے؟ ہاں غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل کر کے غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اور کہیں بھی تنوین یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد با ہو تو ایک چھوٹا سا دیکھو ایسا میم لکھا رہتا قرآن میں، دیکھو تم لوگ دکھ رہا ہے چھوٹا سا میم؟ ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھیں گے سم بک، سب پڑھو سم بک۔ اب یہاں تک ہم پڑھے، بک تک پڑھے۔ میم کے اوپر دیکھو دو پیش کی تنوین ہے، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، حروف حلقی میں سے عین ہے، قاعدے کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں روکے بغیر پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، تو یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں نہیں روکیں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں روکے بغیر پڑھیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ تو بک من میں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا ہے؟ عین ہے، کیا ہوگا قاعدے میں؟ اظہار لکھ دیا ہوں۔ تو سم بک من عم تک آ گیا۔ اب میم کے اوپر دیکھو جزم ہے، میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، اب قاعدے میں یہاں پر کیا ہوگا؟ میم ساکن کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد اظہار شفوی، اظہار شفوی۔ دیکھو عمیٌ یعنی کہ نہ گنہ ہوگا نہ اخفا ہوگا، نہ تو گنہ ہوگا نہ تو اظہار شفوی بھی تمہارے یہاں لکھ دیا ہوں۔ اب دیکھو تم پڑھ کے آ گئے سم بکم عم، یہاں تک آ گیا۔ یا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا ہے حرف؟ حروف اخفا میں سے فا، اس لیے اخفا نیچے یہاں لکھ دیا، حروف اخفا میں سے فا ہے اس لیے کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اب ہم یہاں سے ادھر پڑھتے ہیں سم بکم عمی، عمی یہاں تک ہم پڑھ لیے، تو قاعدے کے لحاظ سے یہاں پر کیا ہوگا؟ گنہ، میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گنہ، یہاں گنہ لکھ دیا۔ میم کے اوپر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد با ہے اس لیے قلب ہوگا، گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے اس لیے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ بھی نہیں اخفا بھی نہیں ہوگا۔ یا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے اس لیے کیا ہوگا؟ اخفا، یہاں لکھ دیا۔ اب فہم میں دیکھو میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے میم بھی نہیں، قاعدے کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، نیچے لکھ دیا ہوں تمہارا۔ اب دیکھو لام الف زبر لا، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ کے قریب کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اب اس کے بعد دیکھو یرجعون، یرجعون میں رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر اس لیے را کیسی پڑھی جائے گی؟ را پر پڑھی جائے گی۔ عین کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش، واو کیسا ہوگا؟ کیسا پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ نون ہے اور نون کے بعد دیکھو آیت ہے، رکنا ہے، یہاں پہ سانس توڑنا ہے تو وقف ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقف، وقف ہوگا۔ وقف کی وجہ سے نون کے اوپر جو زبر ہے تو یہ کیسا پڑھا جائے گا؟ نون ساکن، وقف کی وجہ سے نون ساکن ہوگا۔ پوری آیت پڑھتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ لا یر را پر پڑھو، یرجعون،
اب اس میں تو غلطی نہیں ہوگی نا، کنفیوز تو نہیں ہو سکتے آپ لوگ اس آیت میں. یہاں دیکھو حروف مستعلیہ میں سے صاد، اس کو کیسا پڑھیں گے؟ اس میں غنہ، اس کے بعد غنہ اور اخفا قلب، اس یہاں پر اظہار، یہاں پر اظہار شفی، یہاں پر اخفا، اور یہاں پر اور یہ الف مدہ، را اور واو کیسا؟ نون کے اوپر زبر ہے، وقف کی وجہ سے نون ساکن پڑھا جائے گا. ماشاءاللہ آج کا یہ سبق ہے.